أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم خواتین و حضرات، آج صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ واجب الاحترام، آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایران کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ آگ پرست تھے، آپ کے والد گرامی بھی آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے والد گرامی اپنی کسی زمین کے اندر کوئی کام کاج کر رہے تھے اور ان کی اور زمینیں بھی تھی اور آپ کے پاس وقت نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے والد گرامی نے بلایا اور کہا کہ میری فلاں زمین اور فلاں جائیداد کی طرف جاؤ، ان کو دیکھ کے آؤ، ان کی دیکھ بھال کر کے آؤ اور جلدی واپس پلٹ آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد کی ان زمینوں کی طرف گئے۔ ابھی ان زمینوں کی طرف پہنچے نہیں تھے کہ رستے میں عیسائیوں کا ایک کنیسہ تھا، عبادت گاہ تھی۔ وہاں پہ آپ نے کچھ لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو اچھے لگے، آپ ان کے پاس بیٹھ گئے، یہاں تک کہ آپ شام تک، غروب آفتاب تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب غروب آفتاب ہو گیا، آپ کے والد کو پریشانی ہوئی، لوگوں کو بھیجا، آپ کو لے کے آئے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، مجھے عیسائیوں کا جو دین ہے، ان کی جو عبادت کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ اپنی عبادت یعنی آگ کو پوجنا اس سے بہتر لگتا ہے۔ آپ کے والد نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، اور ان کو شبہ ہوا کہیں یہ بھاگ نہ جائے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد نے پاؤں پہ بیڑیاں ڈال دی اور قید کر کے رکھ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان عیسائی راہبوں کے پاس رہے تھے تو جتنا وقت بھی رہے ان سے یہ پوچھا کہ اس مذہب کے متعلق زیادہ معلومات کہاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا، ان راہبوں نے بتایا کہ شام میں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید ہو گئے، انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے ان راہبوں کو، عبادت گزاروں کو پیغام پہنچایا کہ جب شام سے کوئی قافلہ آئے اور جب واپس پلٹنے لگے تو مجھے خبر کرنا۔ کسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قید سے اپنی جان کو چھڑایا اور بھاگ کے آپ اس قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جو شام کو جا رہا تھا۔ یوں آپ تلاش حق کے لیے آپ اس قافلے میں شامل ہو کے شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کے آپ ایک راہب کے پاس گئے، عبادت گزار کے پاس۔ اتفاق سے ایک افراڈیہ شخص تھا، چنانچہ اس کے مرنے کے بعد ایک اور راہب کے پاس گئے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا، نصارہ کے دینی کتب کا علم رکھنے والا تھا، وہ نیک آدمی تھا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس تربیت میں رہے، لیکن ابھی پیاس بجھی نہیں تھی۔ وہ راہب جو ہے اس کے وصال کا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اب مجھے کہاں جانا چاہیے؟ اس راہب نے ایک اور راہب اور پارسا اور نیک آدمی کی طرف وصیت کر دی، آپ اس کے پاس چلے گئے۔ مختصر یہ کہ جب آپ اس کی تربیت کے اندر رہے تو اس کے بھی جب جانے کا وقت آ گیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے؟ چنانچہ اس نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عرب کی سرزمین پہ چلے جاؤ جہاں پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ اللہ کے ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ 3 نشانیاں ہیں، وہ صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ اور گفٹ لے لیں گے، یعنی ہدیے کو قبول کر لیں گے، اور ان کے پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے وہاں پہ قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ آیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں یہ گائیں اور میرے پاس جو جانور ہیں میں تمہیں دے دوں گا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ساتھ لے لیا، لیکن یہاں بھی آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ انہوں نے آپ کو غلام بنا کے مارکیٹ کے اندر بیچ دیا۔ اتفاق سے آپ کو مدینہ المنورہ کے رہنے والوں نے خرید لیا، آپ غلام بن کے مدینہ المنورہ آ گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، آپ کو علم ہوا، آپ کھجورے لیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صدقہ ہے۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ کھا لیں، میں اسے نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ لیا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کھجوریں لیں اور تحائف لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ تحائف ہیں، ہدیہ ہے۔ حضور نے اسے کمال شفقت فرماتے ہوئے قبول فرما لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری نشانی کی تصدیق میں تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک نماز جنازہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حاضر تھے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے لگے تاکہ مہر نبوت کو دیکھ سکے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ گئے، آپ نے اپنی چادر مبارک کو اٹھا دیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہر نبوت کا نظارہ کر لیا، اور آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کے اوپر آپ نے سابقہ زندگی سے توبہ کی اور آپ نے ایمان قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ غلام تھے، اسی غلامی کی وجہ سے آپ غزوہ بدر میں بھی شرکت نہ فرما سکے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے مالک سے مکاتبت کر لیں، یعنی میں اتنا مال تمہیں دے دوں گا، تم مجھے آزاد کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے مالک سے کہتے ہیں مجھ سے مکاتبت کر لو، تمہاری جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دینا۔ چنانچہ اس نے ڈیمانڈ ایسی رکھی اپنی طرف سے کہ نہ یہ پوری کریں گے اور نہ آپ آزاد ہوگے۔ چنانچہ اس نے کہا 300 درخت لگانے ہیں کھجوروں کے اور ساتھ 40 اوقیہ جو ہے وہ سونا دینا ہے۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کی مدد کرو۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی طرف سے درخت دیے کھجوروں کے، کسی نے 10 دیے، کسی نے 15 دیے، کسی نے 20 دیے۔ یوں جب درخت اکٹھے ہو گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے آنے سے پہلے ان کو لگانا نہیں ہے۔ چنانچہ جب وہ کھڈے اور گڑھے کھود لیے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کھجوروں کے درختوں کو لگاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو درخت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگائے تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے، تر و تازہ ہو گئے اور کچھ ہی عرصے کے اندر جو ہے وہ کھجوریں دینا شروع کر دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک کی یہ برکتیں تھیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 اوقیہ سونا بھی دینا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سونا آیا، آپ نے بلایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور وہ سونا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا یہ بھی اپنے مالک کو دے دو اور آزادی حاصل کر لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سونے کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو تھوڑا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم جاؤ تو صحیح۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مالک کے پاس گئے اور وہ سونا جو حضور نے عطا کیا تھا اسے دے دیا۔ جب اس نے